الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ الانبیاء کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز رفقاء و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جمعے کی تذکیر موت کے حوالے سے. موت جو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی کافر سے کافر اور دہریے سے دہریہ شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. سورہ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تم سب کو جانچے پرکھے آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. یہاں بھی غور فرمائیے کہ موت کا ذکر زندگی سے بھی پہلے. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ عمومی رویہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. اس حوالے سے فرانس کا ایک بادشاہ تھا لوئی یاز 10. یہ 14ویں صدی ہجری میں 14ویں صدی عیسوی میں ہوا ہے. 60 سال تک اس نے بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزاری. وہ مرنا نہیں چاہتا تھا. چنانچہ آخری عمر میں ایک بند قلعے میں رہنے لگا تاکہ ملک الموت اس تک نہ پہنچ سکے. اور وہاں بہت کم لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی. قلعے کے چاروں طرف خندق کھود دی گئی تھی اور تاکہ کوئی اس کے قریب نہ پہنچ سکے. اور اس کی دیواروں پر ہر وقت جو ہے وہ تیر انداز بیٹھے رہتے تھے. اس کے علاوہ 40 گھوڑ سوار دن رات اس کے چاروں طرف گشت کرتے رہتے تھے. بادشاہ کا حکم تھا کہ جو بھی بلا اجازت قلعہ کے اندر آنے کی کوشش کرے اس کو پکڑ کر اسی وقت قتل کر دیا جائے. قلعہ کے اندر بادشاہ کے لیے ہر قسم کا عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا گیا تھا تاکہ بادشاہ کو کبھی ڈپریشن نہ ہو. اس کو زندہ رہنے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ موت کا لفظ اس کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے. یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، آگے سامنے آئے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تو یہ موت کا لفظ اس سے فرار جو اختیار کیا جاتا ہے اس کی ایک زندہ مثال تھی. وہ ایک ماہر ڈاکٹر ہر وقت اس کی خدمت میں رہتا تھا اور اس ڈاکٹر کو اس زمانے کے 10,000 سنہری سکے جو ہے وہ دیے جاتے تھے. تاہم ان میں سے کوئی چیز بھی بادشاہ کو بڑھاپے سے اور کمزوری سے نہ بچا سکی. آخری عمر میں وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ مشکل سے کھانے کی کوئی چیز اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال سکتا تھا. اس کے باوجود اس کی جینے کی خواہش وہم کی حد تک پہنچ چکی تھی. اس کو کسی نے بتایا کہ کچھوے 500 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو اس نے جناب جرمنی اور اٹلی کے سمندروں سے جو ہے بحری جہاز بھیج کر کچھوے منگوائے اور یہ کچھوے اس کے قریب ایک بڑے حوض میں رکھے گئے تاکہ اس کی زندگی کو بھی کچھ جو ہے دوام حاصل ہو سکے. لیکن یہ چیزیں بھی اسے بچا نہ سکیں. آخرکار اسے فالج کا حملہ ہوا اور اگست 1483 کو موت نے اس پر قابو پا لیا. بالآخر اسے معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص بھی موت کو جیت نہیں سکتا ہے. اس کی زبان سے جو آخری الفاظ مرنے سے پہلے نکلے وہ یہ تھے کہ میں اتنا بیمار تو نہیں ہوں جتنا آپ لوگ خیال کرتے ہیں. تاہم اس کی تمام کوششیں بیکار ہوئیں اور آخر بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ موت جیسی اٹل حقیقت سے فرار ممکن نہیں. موت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی بہت پہلوؤں سے یاد دہانی کرائی ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت خود بخود نہیں آ جاتی، نہ کسی کے کہنے سے آتی ہے، بلکہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور نہ ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد میں، ایک وقت معین ہے، اجل معین جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ البتہ یہ جو زندگی کی مہلت ہے، اس میں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی صرف دنیا کی زندگی کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس میں سے اسے دے دیتے ہیں، جو بات سورہ بقرہ میں بھی آئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے رب مجھے تو بس دنیا میں ہی دے دے، وما لہ فی الآخرۃ فی الخلاق، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور کوئی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، نیکی، خیر، بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھے انجام سے دعا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، میری دعاؤں سے نہیں ملے گا، ان کے لیے وہ حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کوشش کی، محنت کی۔ لفظ کسب کو پہچانیے گا، یہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ تو اور بھی مقامات ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنے موت سے متعلق ہی موضوع تک اس کو محدود رکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ وہ جو بات میں نے عرض کی تھی کہ فرار، اللہ کہتا ہے قل، سورہ جمعہ آیت نمبر 8، قل ان الموت الذی تفرون منہ، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت، بے شک وہ موت جسے تم فرار اختیار کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اور یہ فرار اختیار کرنے کی زندہ مثال آج بھی کسی کی بھی میت ہو جائے، وہاں پر بجائے اپنی موت کو یاد کرنے کے یا آخرت کے تذکرے کے، وہاں گھوم پھر کے بات یہ ہو رہی ہوتی ہے، پلاٹوں کی بات، دکانوں کی بات، اسٹاک ایکسچینج کی بات، سیاست کی بات۔ میت پاس پڑی ہوئی ہے لیکن کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ میرا بھی یہ انجام ہونا ہے، بلکہ اس کی بجائے وہ انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو سب کھلے اور چھپے کو جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، جتلا دے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے۔ تو یہ زندگی جوں جوں گزرتی جاتی ہے امیدیں جوان ہوتی جاتی ہیں، انسان اپنی خواہشات کے حصول کے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور زندگی بڑی حسین و جمیل لگنے لگتی ہے۔ مسلسل 18-20 گھنٹے کام کرتے میں لگا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے۔ وقت کا دریا کامیابیوں، ناکامیوں، خواہشات، خوشیوں اور غمیوں کے نشیب و فراز کے ساتھ مسلسل بہتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان تھکن محسوس کرنے لگتا ہے، بڑھاپا موت کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے، لیکن غافل انسان جو ہے پھر بھی ویسے ہی رواں دواں رہتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ طویل خواہشات، طویل امیدیں اور طویل منصوبوں کے حصول کا سفر جاری رہتا ہے۔ ڈالر، ریال، یورو اور روپے، پلاٹ، فلیٹ، فیکٹریاں، کوٹھیاں، کار کے چکر سے انسان جو ہے وہ نکل نہیں پاتا، بلند تر معیار ہستی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے عزیز و اقارب کی اموات ہوتی رہتی ہیں۔ انسان رسم تعزیت ادا کر کے پھر اپنی انہی دلچسپیوں کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور اسے سامنے کا نوشتہ دیوار، رائٹنگ آن دی وال، نظر نہیں آ رہی کہ اب ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ جیسا کہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پڑھایا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتے ہیں۔ یہ بات کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ دہرا کر آئی۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم دیے جاؤ گے اپنے بدلے پورے قیامت کے دن۔
یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے. بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. اور اس بدلے کے نتیجے میں فمن زحزح عن النار، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، بچائے گا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے جو کامیاب ہوا. ہم پتہ نہیں کون سی کامیابیاں اور ناکامیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اصل کامیابی تو ذالک یوم التغابن، جو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے، اس دن طے ہوگا. اور اس دن جسے اللہ نے کامیاب قرار دیا، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جسے جنت میں داخل کر دیا، وہ ہے جو کامیاب. تو اس میں اب اگر اس ٹارگٹ سے کم تر زندگی گزاری جا رہی ہے تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے. ہاں اگر اس ٹارگٹ کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاری جا رہی ہے تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو جہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے. آگے یہی تذکرہ سورہ انبیاء آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں، جانچتے رہتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے رہتے ہیں، شر سے بھی خیر سے بھی بطور آزمائش کے. نہ کوئی دنیا کی خیر خیر ہے اور نہ کوئی دنیا کا شر شر ہے، دونوں کیا ہیں؟ امتحان ہے. امتحان لینے والا کہہ رہا ہے، اس کی مرضی ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری ہی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے. وہ جیسے شاعر نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. لیکن ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے تیار الا ماشاءاللہ بہت کم ہوتے ہیں. پھر 100 باتوں کی ایک بات سورہ قصص میں بھی فرما دی اور سورہ رحمان میں بھی اہم باتیں دہرا کر آتی ہیں نا. سورہ قصص کی آخری آیت 88 فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرہ انور کے. کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم، اختیار، اقتدار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. یہی بات سورہ رحمان آیات 26 اور 27، کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس زمین پر ہے، اس کائنات میں ہے، سب فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا تیرے رب ذو الجلال والاکرام کا چہرہ انور ہے. تو یہ تو گویا کہ اس میں کسی کے لیے بھی کوئی ایکسیپشن کی گنجائش، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کسے باشش، سب کو جو ہے جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. اسی کو شاعر نے کہا کہ ہر نفس ہے طوفان، ہر سانس ہے ایک زلزلہ، موت کی جانب رواں ہے زندگی کا قافلہ. ہر سانس ہمیں کس سے قریب کر رہا ہے؟ موت سے قریب کر رہا ہے. ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس ہے ایک زلزلہ، موت کی جانب رواں ہے زندگی کا قافلہ. مضطرب ہر چیز ہے، جنبش میں ہے ارض و سما، ان میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کی ضیاء. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ سب سے پہلے موت کو جو متعارف کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس الفاظ میں فرمایا کہ تحفۃ المؤمن موت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے. جسے ہم بڑی ناگوار چیز سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس کے راوی ہیں اور امام بہقی نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے. تو موت طبعی طور پر کسی کے لیے بھی خوشگوار نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے جن بندوں کو ایمان و یقین کی دولت نصیب ہے، وہ موت کے لیے جو ہے موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کے قرب خصوصی اور اس کی سب سے بڑی نعمت اس کی لذت دیدار پر نظر رکھتے ہوئے منطقی طور پر موت کے مشتاق ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے آنکھ میں سرجری کوئی نہیں کروانا چاہتا، لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ جناب اس کے نتیجے میں آپ کی بینائی بہتر ہو جائے گی، تو باقاعدہ پیسے دے کر
لاکھوں دے کر بھی سرجری کروائی جاتی ہے، حالانکہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ بینائی بہتر ہوگی یا جا بھی سکتی ہے، لیکن جو ایمان و یقین جن کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کا قرب اور اس کی لذت دیدار بالکل یقینی ہے، دنیا والوں کی باتوں میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، تو اس لحاظ سے ان کے لیے موت محبوب ترین تحفہ ہے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے جہاں عمل کرے، اور ناداں اور ناتواں وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، کام خود کوئی اچھا نہ کرے، اور یہ ہے سب سے بڑی نادانی اور بیوقوفی۔ دنیا میں چالاک اور ہوشیار کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست و چالاک ہو، خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہو، جو کرنا چاہے کر سکتا ہو، اور بے وقوف و ناتواں وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو، اور اہل دنیا اس دنیا زندگی میں ہی اس کو سب کچھ، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں بلکہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، اور اسی کے لیے جو تیاری میں لگا ہے وہ ہوشیار ہے، چالاک۔ اگلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، اور جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈے پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی، او عابر سبیل، یا راستہ چلتا مسافر، یعنی جس طرح سے کوئی مسافر پردیس کو اور راہ گزر کو اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بھائی بیرون ملک جاتے ہیں بڑی مشقت کے ساتھ وہاں کمائی کرتے ہیں، اور پھر وہ سارا کچھ بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں روکھی سوکھی اور مشکل حالات میں کہ جی یہ تھوڑی سی تنگی ہے کاٹ لیں، اپنے وطن میں جائیں گے تو ٹھاٹھ سے آرام سے رہیں گے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ویسی ہے، اصل وطن یہ نہیں ہے، اصل وطن آخرت ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اس کے لیے اپنے لمبے چوڑے انتظام نہیں کرتا۔ مومن کو چاہیے کہ اس دنیا کو اپنا اصلی وطن نہ سمجھے اور یہاں کی ایسی فکر نہ کرے جیسی کہ یہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ اس کو ایک پردیس اور راہ گزر سمجھ کر زندگی گزارے۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ان میں اس کے لیے بہتری ہے۔ ایک تو وہ موت کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تمہیں جانچتے رہتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں، شر سے بھی خیر سے بطور آزمائش کے۔ تو زندگی تو ہے ہی آزمائش کا نام۔ قلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو ایک تو وہ موت پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، اور دوسرے وہ مال کی کمی اور ناداری کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کر دینے والی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہر آدمی موت سے اور ناداری و افلاس سے گھبراتا ہے، ان سے بچنا چاہتا ہے، حالانکہ موت اس لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا کے دین سوز فتنوں سے، سارے جھمیلوں سے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور مال دولت کی کمی اس لحاظ سے بڑی نعمت ہے کہ ناداروں اور مفلسوں کو آخرت میں بہت مختصر حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صرف یہ واضح نہیں فرمایا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ کے پاس مال ایک رات کے لیے بھی نہیں ٹھہرتا تھا، وہ مستحقین تک پہنچ جاتا تھا، اور اللہ سے آپ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما، وَاحْشُرْنِي فِي زُمرَةِ الْمَسَاکِین، اور میرا حشر کرنا مسکینوں کے ساتھ، اس لیے کہ مسکینوں کا حساب بڑی جلدی ہو جانے والا ہے۔ تو یہ
اگر انسان ان چیزوں کو شعوری طور پر اختیار بھی کرے اور اللہ سے مانگے بھی تو پھر اللہ عطا بھی فرماتا ہے۔ تو بہرحال اگلی حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 باتوں کو یا 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی طریقے سے خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرصت اور فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اصل جس کے لیے حدیث سنائی ہے، زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس کو موت کی تیاری اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے استعمال کرو۔ اگلی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم نے سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام اور ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کی آسائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا۔ پس جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو کہ اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق وہی بندے عطا کر سکتے ہیں جن کی نظر میں اس دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی کوئی قیمت نہ ہو، اور دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کو سنوارنا ان کا اصل مطمع نظر ہو، اور موت کے بعد کی منزلیں انہیں ہر وقت یاد رہتی ہوں۔ اگلی حدیث اسے نقل کیا ہے امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور یہ اس لحاظ سے کہ ہم لوگ یعنی اکثریت کا مطمع نظر کیا ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ کما لیں اپنے لیے، اگلی نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کچھ، اور اسی میں ہم اصل اپنا مقصد حیات اس کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو، نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو بعید کرے مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بعید کرے مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں۔ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی نہیں ہے جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دی ہو، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں ہے جس سے میں نے تم کو منع نہ کر دیا ہوں، اور اسی طرح اوامر و نواہی کی پوری تعلیم میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اللہ کے تمام مثبت اور منفی احکام جو مجھے ملے تھے وہ تم کو پہنچا چکا ہوں، اور روح الامین نے، اور ایک روایت میں روح القدس نے، اور دونوں سے مراد جبرائیل امین ہیں، ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ غور سے سنیے، اتنا پہلے ذہناً تیار کر کے جو اصل بات بتانی تھی وہ کیا؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جان، کوئی جو ہے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا، کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک کہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کرے۔ جو رزق اللہ نے طے کر دیا ہے موت آئے گی نہیں اس سے پہلے جب تک کہ وہ رزق مکمل نہ ہو جائے، جس کے لیے ہم نے صبح و شام ایک کیے ہوئے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملک میں بھی جا کر برتن بھی صاف کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ ہے۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے طے کر دیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں روح الامین نے کس کے حکم سے ڈالی؟ اللہ کے حکم سے ڈالی۔ تو گویا اللہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی فرمائے کہ تم میں سے کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو لہٰذا اے لوگوں،
اللہ سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلے میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور غیر شرعی طریقوں سے ان کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث اکثر جمعے کے خطبوں میں بھی سنائی جاتی ہے۔ اگر صرف اس ایک بات کا یقین حاصل ہو جائے تو جتنی پریشانی ہم نے اپنے لیے پال رکھی ہیں ان سب سے جو ہے وہ نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، امام ترمذی اور نسائی ابن ماجہ میں روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں موت کو یاد کرو اور یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی۔ اگر واقعی دنیا اور دنیا کی ان ساری رنگینیوں سے انسان اس میں نہیں کھونا چاہتا تو اسے موت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے، لیکن ہم اس کو اب اس حوالے سے بھی یہ حکایت کے درجے کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کی حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل کون ہے؟ جو ملک الموت، ان سے دوستی ہو گئی، تو اس نے حضرت اسرائیل سے کہا کہ آپ نے جب میرے پاس آنا ہے تو سال بھر پہلے مجھے بتا دیجئے تاکہ میں موت کی کچھ تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ فرما لیا، لیکن ایک روز اچانک فرمان شاہی لے کر پہنچ گئے۔ اب وہ آدمی جو ہے ایک دم حضرت اسرائیل کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، عرض کی حضرت آپ نے تو مجھ سے سال بھر پہلے بتانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب آپ اچانک تشریف لے آئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس سال کے دوران میں تمہارے فلاں فلاں عزیز کے ہاں آیا، تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار کے پاس آیا، فلاں فلاں دوست کے پاس آیا، اور تمہیں یہی بتانے کے لیے آتا رہا کہ تیاری کر لو تمہارے پاس بھی آنے والا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تم کافی عقل مند ہو اور سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ گے، لیکن تم اتنے ہی احمق اور بیوقوف تھے کہ سمجھ نہ سکے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ موت تو ہر وقت ہمیں، ہر انتقال جو ہے اس پر جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچا رہے ہوتے، اس میں یہی یاد دہانی ہوتی ہے کہ وہ تو چلا گیا، ہم بھی اللہ کے ہیں اور کسی کی طرف جانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک اگلے اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکلیف میں، دکھ میں، بیماری میں پریشان ہو کر بھی موت کے لیے خود دعا نہ کرے۔ اس میں فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا اور دعا نہ کرے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی بہت ہی اس کے اندر ارج یا داعیہ پیدا ہو جائے اور بالکل لاچار ہو جائے تو یوں دعا کرے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے زندگی عطا کیے رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور مجھے وفات دیجیو جب کہ فوت ہونا میرے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر بھی کس کی مشیت اور کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ اس کے علم میں ہے کہ کب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اور کب میرے لیے فوت ہونا بہتر ہے۔ موت کیا ہے؟ سب سے پہلے میری موت مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا، اس لیے جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، ڈیڈ باڈی، پھر نام نہیں، پھر ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے۔ جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے، اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کر دو، تب بھی کوئی نام نہیں لے گا۔ اس وقت میرا نسب، نہ میرا قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ میری منصب، میری شہرت، دنیا میں کتنا بھی تیس مار خاں تھا، تب کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ بس اے انسان خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں، وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرے تیرے دوست چند گھنٹے، چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ گہرا زخم تیرے گھر والوں کو ہوگا، تیرے اہل و عیال کو ہوگا، جو ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، اس کے بعد وہ بھی تجھے یادوں سے جو ہے وہ بالکل محو کر دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا، اور وہ ہے آخرت، جس کے لیے وہاں جا کر انسان حسرت سے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی،
اے کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہو جا. تجھ سے چھن گیا تیرا جمال، مال، صحت، اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان اور محلات، بیوی، غیر ساری دنیا، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور کوئی تیرے کام کی آنے والی چیز نہیں ہے. حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کہاں تک تیاری کی؟ یہی حقیقت ہے جس کی توجہ کرنی چاہیے. اس کے لیے چاہیے کہ تو اپنے فرائض، ایک فرائض وہ ہیں جو ہم نماز روزے کی حد تک سمجھتے ہیں، فرائض دینی، خود بھی اللہ کا بندہ بننا ہے، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے، اور اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد کرنی ہے. ان کا اہتمام کرے، اور جو ہے پوشیدہ اور اعلانیہ صدقہ جاریہ کرے، نیک کاموں کی کثرت کرے، تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں تجھے نظر آئے گا. اور اس لحاظ سے انسان موت سے ڈرنے کی بھلا کیا بات ہے؟ موت ڈرنے سے لیٹ تو نہیں ہوتی ہے. موت کا علاج موت کی تیاری ہے. موت کے بعد کے مراحل کو ذہن میں رکھیے. دنیاوی مراحل تو لوگ پورے کرا دیتے ہیں. مسلمان ہیں نا، آپ کو نہلانے، کفنانے اور دفنانے کے لیے یقین کریں آپ کو جو ہے چلنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، سب جو ہے وہ کر دیں گے. اور صرف چھوڑ کر نہیں، بلکہ دنیا کو جو ہے وہ جو جتنا پیار کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ قبرستان میں تم پر مٹی ڈالے گا. اور لوگ تو ایک ایک مٹھی ڈال کر چلے آئیں گے، اپنے پکا کر کے دبائیں گے. اور کاش تو جب زمین پر تھا تو سمجھ لیتا کہ دنیا والوں کے پاس تیرے لیے مٹی ہی تھی. کچھ نے ساری زندگی تیری آنکھوں میں دھول جھونکی، اور باقی نے مٹھی تیری قبر پہ ڈال کر قرض ادا کر دیا. مرنے والا قبر میں کیا چین پائے بعد دفن، موت نے دنیا کے دونوں رخ دکھائے بعد دفن. مٹھیوں میں خاک لے کے دوست آئے بعد دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. دبا کے چل دیے وہ قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا ہے زمانے کو. تو یہ فرق جو ہے یہ بھی پیش نظر ہے. اور آدمی کا بدن کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مقام، خون کا گارا بنا ہے اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی. جس پہ آج بڑا فخر و غرور ہے. یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو خیال و خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں، بلندی ہے نہ پستی ہے. عجب دنیا حیرت عالم دور غریباں ہے، یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے. وہی ہم تھے کبھی جو رات دن پھولوں میں تلتے تھے، وہی ہم ہیں کہ تربت چار پھولوں کو ترستی ہے. ایک موت کی ریہرسل روزانہ ہمیں اللہ تعالیٰ کراتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ ہی ہے جو کسی جان کو وفات دیتا ہے اس کی موت کے وقت. جو بات وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، وہ دیکھیے ایک مختلف انداز میں یہاں آ رہی ہے. واللاتی لم تمت فی منامہا، اور جو جان ابھی مرتی نہیں ہے اس کو اللہ وفات دیتا ہے اس کی نیند کی حالت. فیمسک التی قضا علیہ الموت، اور پھر اس میں سے جس کے لیے اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے اس کی جان جو ہے روک لیتا ہے. موت جس کے لیے موت کا فیصلہ ہے، رات ٹھیک ٹھاک سوئے تھے، صبح دروازے پیٹتے رہے، پتہ چلا وہ تو پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری کو بھیج دیتا ہے ایک وقت معینہ تک کے لیے. یعنی صبح جب اٹھتے ہیں تو کون ہمیں اٹھنا نصیب کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں کی یاد دہانی کتنے خوبصورت انداز میں سکھائی. سوتے وقت کی دعا، اللہم بسمک، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ اموتو، مرتا ہوں، واحیا، اور زندہ ہونا نصیب ہوگا تو بھی تیرے نام کے ساتھ نصیب ہوگا. تو جناب ہر رات انسان کو شعوری طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا
سب سے پہلی ایک بات یہ بھی عرض کروں، اگر معمول میں نہیں ہے تو کوشش کیجیے باوضو ہو کر سونا، اس لیے کہ اس حوالے سے بھی امام بہقی نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں حضرت انس روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے فرمایا یا بنیا، اے میرے بچے، ان استطاعت ان تکون عبدا علی وضو، اگر تیرے اندر یہ استطاعت ہو کہ تو ہمیشہ باوضو رہے، صرف رات کو ہی سوتے نہیں، کوشش کرے کہ انسان جب بھی وضو خطا ہو دوبارہ وضو، ٹوائلٹ جانا ہے جہاں باقی ضروریات سے فراغت ہوئی اس کے بعد وضو کر لیا، کون سی کوئی لمبی دیر لگتی ہے۔ ان استطاعت ان تکون عبدا علی وضو ففعل، اگر تیرے لیے یہ ممکن ہے کہ تو ہمیشہ باوضو رہے تو پس تو ایسا کر۔ اب یہ ہدایت کیا خیر حضرت انس کے لیے ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے نہیں ہیں، یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا قَبَضَ رُوحِ الْعَبْدِ، کہ بے شک جب ملک الموت کسی شخص کی روح قبض کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، اور وہ حالت وضو میں ہے، كَتَبَ لَهُ شَهَادَةً، اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ دعائیں کرتے ہیں نا ہم اللہ سے، اللہم ارزقنی شہادت، تو شہادت کے حصول کے لیے جہاں اور کوششیں کرنی ہیں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ بھی، اللہ توفیق دے، اپنے دل میں ارادہ کریں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرا رہا، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ آج کی اس تذکیر کا حاصل کم از کم یہ کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، جتنا حصہ قرآن کا یاد ہے اس کو جو ہے اس میں سے پڑھ کر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے آخری 3 سورتیں پڑھ کر، ہاتھوں پر پھونک مار کر، جسم کے اوپر دم کر کے سونا، اس لیے کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر اس کیفیت میں موت آ گئی، سونے کے بعد وضو خطا ہونا ہی ہے، لیکن وہ وضو کی حالت میں ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، تو اس لیے دن میں بھی اور رات میں بھی جہاں تک ممکن یہ کرے، اور صبح جب اللہ اپنے فضل سے اٹھنا نصیب کرتا ہے تو کیا ترانہ زبان پر آتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا، ساری تعریف اور سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی بعد ما اماتنا، اس کے بعد وہ ہم پر موت تعریف فرما چکا تھا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر۔ تو شعوری طور پر اگر آپ صرف اس دعاؤں کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر جو ہے روزانہ رات کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں اور صبح اٹھنے پر اللہ سے کا شکر ادا کریں، تو موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا ایک عمل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے لیے، جس کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا ہے، اس کی جو ہے وہ اپنا یاد کرنا۔ جابر بن حیان جو کہ فادر آف کیمسٹری ہے، اس نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے استاد، اے فرزند رسول، یہ تو بتائیے کہ موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا، جابر سمجھ سکتا ہے؟ جابر نے کہا، جی مولا، اگر آپ اہل سمجھے تو سمجھائیں۔ امام نے فرمایا، جابر غور سے سن اور سمجھ، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تاریک پردوں میں رہتا تھا، فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر، قرآن میں ذکر ہے اس کا، وہ بہت چھوٹا سا جہاں تھا۔ جابر تو اس جہاں کی وسعت اور روشنی تو نے، یعنی اس جہاں کی وسعت تو نے نہیں دیکھی تھی، لیکن تو اس تاریک جہاں میں بہت خوش تھا، تب تو اس جہاں سے کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ تو نے اس سے بڑا جہاں دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ تو اس جہاں میں آتے ہی تو نے رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ وہ تجھے وہ وہاں جو انس اور کمفرٹ تھا، تجھے لگا کہ یہاں تو میری مجھ، کیونکہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں، لیکن یہاں والے خوش ہو رہے تھے کہ تو اس جہاں میں پیدا ہو رہا ہے۔ جب تو یہ جہاں چھوڑ کر اگلے جہاں جائے گا تو وہاں والے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے، اور یہاں والے رو رہے ہوں گے کہ جابر مر رہا ہے۔ امام نے فرمایا، جابر جسے دنیا پیدائش کہتی ہے وہ اصل میں موت ہے، اور جسے دنیا موت کہتی ہے وہ اصل میں پیدائش ہے۔ جابر جتنا فرق شکل میں مادر اور اس جہاں میں ہے، اتنا ہی فرق اس جہاں اور اس سے اگلے جہاں میں ہے۔ جابر جیسے تو اس جہاں میں آ کر واپس نہیں پلٹنا چاہتا، ایسے ہی تو اگلے جہاں کی وسعت کو دیکھ کے پچھلے جہاں میں واپس جانا، جیسے آج کوئی ماں کے پیٹ میں جانا پسند کرتا ہے، ایسے ہی وہاں جا کر یہاں آنا پسند نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھ، جتنا فرق ماں کے پیٹ اور اس جہاں میں فرق ہے، اتنا ہی فرق اس جہاں میں اور اس اگلے جہاں میں ہے، اور اتنا ہی فرق اس سے آگے جہاں جنت ہے وہاں پر ہے۔
تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے یہ یقین اور اس کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعائیں ہیں، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے موت سے پہلے، ورحمنا عند الموت، اے اللہ ہم پر رحم فرما موت کے وقت، ولا تعذبنا بعد الموت، یا اللہ ہمیں موت کے بعد عذاب سے دوچار نہ کیجو، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اور اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب نہ کیجو، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔